کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غرار ہوتا۔ الحمدللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال
یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدرا تیرا، نہیں سنتا
بھائی واجب الاحترام واجب التکریم غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنے اس پاک گھر کے اندر اکٹھے ہونے کی توفیق اور سعادت بخشی۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا جل شانہ و تعالی کی عالی شان بے کس پناہ کے اندر بارگاہ عالی کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پارٹی اس جمعۃ المبارک کی حاضری میں قبول اور منظور فرمائے اور کل قبل محشر ساڑھے واسطے اس میں ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ سفر المظفر کے مہینے کے اندر ایک تو اس مہینے نال بہت ساری پریشانیاں لوگ جڑے نے وہ نہیں پھرتے ہیں، لیکن نال ہی دوسرے پاسے اس مہینے کے نال اس مہینے کے اندر اس مہینے اللہ دے ولیاں نال بڑی نسبت، یعنی جتنے ساڈے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے ولی اللہ تعالیٰ دے اللہ کا قرب رکھنے والے اللہ کی معرفت رکھنے والے جڑے لوگ نے انہاں دے آراس انہاں دے عرس جڑے نے اس مہینے میں ہوندے زیادہ تر مشہور اولیاء کرام جڑے نے انہاں دے آراس انہاں دے عرس جڑے نے وہ اس مہینے میں ہوندے۔ عوام الناس کے اندر مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ ہے تو شادی نہیں کرنی چاہیے، پرانا کام نہیں کرنا چاہیے، شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر سے نہیں جانا چاہیے، ساری غلط فہمیاں۔ سفر کا مہینہ بھی وہی رب کا مہینہ جی میں دوجے رب کے مہینے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کے اندر نوسط نہیں رکھی۔ نوسط پہنتی ہے سارے اپنے کام کی وجہ وہ جڑے مہینے میں بھی کرو گے نوسط پہ جائے گی۔ دن کے اندر ہفتے کے اندر مہینے کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ نحوست نہیں رکھی کہ فلانا دن منحوس ہے یا فلانا مہینہ منحوس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جڑے ہیں نا زمانہ جہلیت ہوئی سفر سے مہینے میں جڑا ہے یہ تھوڑا جا برا سمجھتے رہے اور منحوس سمجھتے رہے اپنے واسطے۔ میرے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کے بارے جو کچھ یہ چیزیں بڑھا کے بیٹھے نے فرمایا جو کوئی شے نہیں۔ سفر بھی یہ نہیں رب کا مہینہ جی میں دوجے مہینے اس بدل بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے سفر المظفر۔ تو اس مہینے والے نال کہتے مسلمان جڑے جنہاں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں دے دل وچ یہ ساری چیزاں نکل جانیاں چاہیے، کیونکہ سارے نبی نے فرما دیتا اس تو پیچھے گل کو نہیں رہ جانا۔ جے پھر بھی انہیں اپنے ذہن میں چیزاں بٹھا کے رکھنیاں نے تو پھر ان کا ایمان قابل نہیں ہے۔ نبی پاک دے نال انہیں یقین ہے جے صحیح نہیں جڑیا۔ دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے جڑے ولی نے انہاں دے مہینے اس مہینے کے اندر انہاں دے عرس ہوندے نے۔ تو آج میں انشاءاللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تواڈے نال ہم کلام ہونا ہے اہل اللہ اور غیر اللہ کا فرق کیا ہے۔ اہل اللہ کون ہے اور غیر اللہ کون ہے، اور فرق جاننا سارے واسطے ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ ایک مسلمان واسطے یہ مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جدوں تک اس مسئلے کی بنڈ نہیں ہوئے گی ادوں تک وہ بندہ ایک سچا مسلمان پکا پیٹا مسلمان بن سکتا۔ اگر اس مسئلے کی بنڈ نہ کی جائے، اس کو رڑا کے رکھا جائے پھر بندہ ڈاوان ہو جائے۔ پھر جڑی لاندے نا وہ دو کشتیاں دے دو کشتیاں سوار کو بندہ
تک نہیں پہنچتا وہ بیچ ٹھیک رہے. تو حضرات محترم اہل اللہ کا کی مطلب ہے اور غیر اللہ کا کی مطلب ہے. اہل اللہ کون ہے, غیر اللہ کون ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جب سے کھول لیا یہ اندر سانو غیر اللہ کا بھی ذکر ملتا ہے اہل اللہ کا بھی ذکر ملتا ہے. اہل اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے شانہ صفتہ انہوں نے مقامات اور انہوں نے نشانیاں بیان کرنی ہیں. غیر اللہ کے بارے پڑھیے غیر اللہ جڑے نے انہوں نے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نفیاں کی دیا نے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ شفا نہیں دے سکتے, کچھ نہیں دے سکتے, پکار نہیں سنتے, مدد نہیں کرتے, یہ غیر اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن جڑے اہل اللہ اہل اللہ کا مطلب اور معنی سمجھتا اہل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ والے. اہل اللہ اللہ والے یہ نال کرتے ہیں دوسرے کو غیر اللہ یعنی وہ جڑے اللہ نے غیر جنہاں دا اللہ نال کوئی تعلق نہیں پہلے وہ نے جنہاں اللہ دے نال قرب بھی ہے, اللہ دے نال تعلق بھی ہے, اللہ دے نال انہاں دا ایک جڑا قائم ہے تعلق قائم ہے اس کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا نال خوشیاں دی ہے. دوسرے پاسے جڑے غیر نے اللہ نال کسی بھی لحاظ کا کوئی بھی تعلق انہوں نے اللہ نال نہیں, کوئی دینی عظمت انہوں کو نہیں, کوئی اختیار کوئی اللہ کی طرف انہوں نے دلی کی شان کا کول نہیں. انہاں دو چیزاں نہ پڑھ اہل اللہ جڑے نے اس دے اندر کئی ہستیاں نے. اہل اللہ دے اندر اللہ نے تمام نبی اللہ نے تمام نبی 1.25 لاکھ نبی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے دنیا کے اندر کلے ہیں سارے اہل اللہ نے. پھر اس کے بعد شہداء, صدیقین اور صالحین 4 گروہ یہ سارے اہل اللہ نے یعنی اللہ والے نے. انہاں دا تعلق اللہ نال ہے, اللہ نال انہاں دا قرب ہے, اللہ نے انہاں تے انعام نے, اللہ نے انہاں تے مہربانیاں نے, اللہ نے انہاں تے کرم نوازیاں نے. دوسرے پاسے آ جاؤ غیر اللہ. غیر اللہ جنہاں دا کوئی تعلق کسی بھی واسطے نہ اللہ نال نہ ہوئے, کوئی اللہ کی طرف انہوں نے شان نہ دیتی گئی ہوئے, انہوں نے غیر اللہ. غیر اللہ اللہ نے بگانے بہت کتنے بھی نے وہ سارے غیر اللہ نے. جس قسم کے بہت نے وہ سارے غیر اللہ نے. اور چاہے انہوں اللہ کے مقابلے کے اندر کسی بھی لحاظ نال پیش کیا جائے وہ غیر اللہ نے. تسی بڑا ایک جملہ سنتے رہتے ہیں غیر اللہ کو مدد کرنا شرک ہے, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, غیر اللہ کو کلام کرنا شرک ہے. اس مسئلے بھی انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں دکھانے پانے کی تھی, لیکن اس مسئلے کو رڑایا جاتا ہے, دھوکہ دیتا جاتا ہے تاکہ عوام نے کوئی سمجھ نہ سکے تو مسئلہ اندر ہے کی. لیکن بڑا سوکھا یا مسئلہ آسان یا اس بندے واسطے جڑا قرآن کریم کو جاننا. تو حضرات گرامی غیر اللہ اور من دون اللہ یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ غیر اللہ واسطے. لیکن جڑے اللہ والے نے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو سمجھ آ گئی کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, غیر اللہ ہوتے ہیں. غیر اللہ جڑے نے انہاں کو اختیار کوئی نہیں, انہاں کو شان کوئی نہیں, انہاں کو عظمت کوئی نہیں, اللہ نے انہاں تے رحمت کوئی نہیں, اللہ نے انہاں تے نعمت کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے انہاں تے مہربانی کوئی نہیں. لیکن دوسرے پاسے جڑے اللہ والے نے اللہ دی رحمتاں بھی انہاں تے, اللہ دی مہربانیاں بھی انہاں تے, اللہ دے انعام بھی انہاں تے, اللہ دی کرم نوازیاں بھی انہاں تے, اللہ تعالیٰ کی طرف دے اختیار بھی انہاں تے. یہ فرق کرنا پڑتا. انہیں جڑے اللہ والے نے انہوں نے میں 4 گروہ دسے نے. اللہ نے نبی, پیغمبر, رسول, دوسرے نمبر تے صدیقین, تیسرے نمبر تے شہداء, چوتھے نمبر تے صالحین. اے نے جڑے اہل اللہ نے. اور اہل اللہ جڑے نے میں تو دسیا انعام والے نے, انہاں دی عزت کرنا ساڈے تے فرض ہے. اے جڑے اہل اللہ نے انہاں دی تعظیم ساڈے تے فرض ہے, انہاں دے پیچھے ٹرنا ساڈے تے لازم ہے. انہاں دی تعظیم, انہاں دی عزت, انہاں دی توقیر, انہاں دی تعظیم کرنا ساڈے تے فرض ہے. اگر نہیں کریں گے مجرم بنا کے مردود بنا. لیکن دوسرے پاسے جڑے غیر اللہ نے انہاں دی تعظیم
شرک ہے انہاں دی تعظیم کرنا میں اللہ تعالیٰ دے نال اپنا اللہ تعالیٰ دے جڑا دین ہمیں دیتا ہے وہ نال غداری ہے وہ جڑے دوسرے غیر اللہ نے انہاں دے نال اپنا تعلق بنانا یہ بھی حرام ہے انہاں نوں ویکھنا بھی حرام ہے انہاں دے سامنے جا کے کسی قسم کی تعظیم کرنا بھی حرام ہے اور انہاں دا ذکر کرنا بھی حرام ہے اس نیت نال انہاں نوں چنگیا سمجھ کے لیکن دوسرے پاسے اگر دیکھو تو انہاں دے پیچھے کرنا بھی فرض ہے انہاں دی تعظیم کرنا بھی فرض ہے انہاں دی عزت کرنا بھی فرض ہے انہاں دا ادب بھی سارے تے لازم ہے اگر نہیں کرنے مردود بنا کے اگر انہاں دی اسی غلامی کر لیندے انہاں دی غلامی کرنا اللہ تعالی تک بندہ پہنچ جاتا ہے دوسرے پاسے اگر انہاں مگر لگا کے سوائے جہنم تو کوئی راہ نہیں لیکن ایک جگہ نے اگر انہاں مگر چلیں گے تو سیدھا اللہ دی بارگاہ میں پہنچا دینا بڑے جنے نے اللہ والے کی کرتے ہیں غیر اللہ کی کرتے ہیں اللہ والے جنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جڑا بھی انعام جیڑی بھی شان انہوں نے دیتا ہے اس شان دے ذریعے وہ بندیاں نوں اللہ والے لے کے جانے مثال دے طور پہ نبی نوں اللہ اگر معجزہ دیندا ہے اگر وہ شان معجزے والی دیندا ہے تو وہ معجزہ دکھا کے نبی کی آتا ہے میری عبادت کرو نبی معجزہ دکھا کے نہیں آتا پر میں خداوند اعوذ باللہ میری عبادت کرو بلکہ نبی آندا آ دیکھو یہ شاناں اس رب میں دنیا نے جڑیاں بڑیاں شاناں جڑے ہوندے نے سمجھدار عقل مند بندے ہوندے جڑا اپنے نبی نے ان کے شاناں پہ دیندا وہ خود کیڑا شاناں والا ہوندا وہ پھر عقل والے کلمہ پڑھ لیں ایسے طرح جڑا کوئی ولی ہوندا اللہ تعالی دا وہ اللہ کرامت شان دیندا ہے وہ کرامت دکھا کے نہیں آندا پر میرے سجدہ کرو تو مینوں منو بلکہ وہ آندے نے آج اس رب وال جس رب سانوں ایک طاقت دیتی ہے سانوں اختیار دیتا ہے سانوں شان دیتی ہے آج اس رب دے سامنے اس رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاؤ جڑا ساری شاناں دین والا ہے بڑی نشانی ہے اللہ دے بندے دی جدوں بھی وہ کوئی کام کرن گے تو کرامت بھی کھان گے او اے کیا کرن گے کہ اللہ والوں میں یہ دو کچھ دیتا ہے رب دا دیتا ہے میں کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے اللہ دا بڑی نشانی ہے لیکن دوسرے پاسے بت نے اور اللہ کے نال شریک کرنے والے جڑے لوگ نے مشرک لوگ بت خانے کے اندر جتنے بھی بت نے من سونے بت رکھے نے چاہے وہ درندے نے چاہے وہ پرندے نے چاہے وہ لکڑ دے نے سونے دے نے چاندی نے کسی شہر میں بت نے نہ انہوں نے کول اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے اہل اللہ کو بڑے اختیار دیتے ہیں تو بالخصوص انسان اور جانور کے اندر فرق ہے انسان اور جانور کے اندر فرق ہے اسی طرح پتھر ہیرا بھی پتھر ہی لیکن وہ ہیرا دوسرے پتھروں کو جدا ہے قیمت نہیں ہونا چاہیے کہ شان نہیں ہونا چاہیے ہے وہ بھی پتھر لیکن جڑا ہیرا ہے نا وہ قیمت ارباں کے حساب سے کوئی پتھر ہوتے جڑے سڑکوں تے روڈاں تے جنہاں نوں بندے چھوٹے مار کے لنگ جاندے تے ہیرا ہوے جو بندے سانپ کے رکھتے نے پیٹیاں دے اندر تالے لا کے تالے تے تالا لا کے رکھتے نے سنبھال کے تے اودی اپنا دھیان رکھدے نے کیوں کہ وہ بڑا قیمتی پتھر ہے وہ پتھر ہے بھی پتھر فرق ہے اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے ہیں لیکن انسانوں میں فرق ہے اور انسانوں میں کئی ایسے نے جنہوں نے اللہ نے اپنے نبوت کا انعام عطا فرمایا جنہوں نے سرا دیکھتے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پایا کہ ایسے انمول ہیرے نے جنہوں کی کوئی قیمت نہیں دنیا میں یہ انمول ہیرے انسانوں کے اندر رسول جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بالکل شان کے اندر جدا نے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شاناں دیتی ہیں کوئی بندہ پھر وہ میں آ کے کہ وہ کسی کو جائے یا وہ بھی انسان کسی بھی انسان سارے کو جائے ایک پتھر کو دے رہے کو جا کر بھی پہلے پھر وہ ان کر کے انسانوں نے کو جا کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر کے رکھی کوئی قرآن کریم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ دیتے جدو اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اپنی شانہ کا ذکر کیتا ہے نال عباد من دون اللہ غیر اللہ کا ذکر کیتا ہے پھر کسی جگہ ہوتے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیتا ہے تو سب تو پہلے میں ذکر کرنا
انہوں دس دے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے عبداللہ نے اللہ والے نے وہ اللہ کی بارگاہ وچ کی نشان آ رہے ہیں. آؤ ذرا مسلمان بھائیو کوئی بھی بندہ قرآن کریم چلو کھول دے پڑھا سپارہ کر دے سورۃ الفاتحہ سامنے کھول دیئے. سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا پڑھن تو بعد اللہ کے فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے تمام تعریف اس رب واسطے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس رب واسطے جڑا سارے جہان نو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین حساب والے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار سے تیری عبادت کرنے ہاں تیرے کوئی مدد منگنے ہاں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سانو سیدھے راہ تے چلاوے. صراط الذین انعمت علیہم. جدوں سیدھا راہ منگیا تے پھر اگے کی منگنا ہے بندہ یا اللہ سانو انہاں دے راہ تے چلاوے جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا فرمایا یا اللہ اللہ تعالیٰ دی کارگاہ دے اندر ہر ہماری جدو نماز پڑھے چاہے وہ سنتا پڑھے چاہے نفل پڑھے چاہے فرض پڑھے جدو بھی وہ نماز پڑھے گئے سورہ فاتحہ لازم ہے پڑھنی پیندی ہے. اے سورہ فاتحہ جدو بھی پڑھتا ہے تے دعا منگدا ہے یا اللہ سیدھے راہ تے توری. یا اللہ سیدھا راہ انہاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. جنہاں تے تو اپنے انعام کیتے نے جنہاں تے اپنی مہربانیاں کیتیاں نے جنہاں تے تے اپنی رحمتاں نازل کیتیاں نے یا اللہ انہاں دے راہ تے توری. ہن سوال ہے پیدا ہوندا ہے ہر قاری یا قرآن پڑھن والا پارا صفحہ کھولدا ہے اونوں اس ذریعے دعا سامنے نظر آ جاتی ہے کہ یا اللہ انہاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے. ہن انعام والے کون نے؟ اللہ تعالیٰ اگے جا کے قرآن کریم دے اندر یہ تشریح خود بیان کر رہا ہے. فرمایا انعام والے او نے اللہ تعالیٰ نے جنہوں تے انعام کیتا ہے. فرمایا او نبی نے او صدیق نے او شہید نے او صالحین نے انہاں چاروں دا ذکر کر کے دسیا ہے لوگوں انعام والے اوہی نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی واسطے چن لیا ہے. اللہ دی بارگاہ وچ جو کچھ انہاں نوں انعام ملے گا یہ انہاں دی شان ہوئے گی. اللہ دا انعام ہوئے گا شان انہاں دی ہوئے گی. اللہ دی طرفوں دتی طاقت ہوئے گی لیکن منسوب اللہ وال ہوئے گی. اگر وہ کوئی کرن گے تے حکم اللہ دے نال کرن گے. اللہ دا حکم انہاں کول ہوئے گا اللہ دا حکم انہاں نال ہوئے گا. جویں وہ کہن گے اگر ہو جاوے تے اللہ دے حکم نال ہو جانا ہے کیونکہ وہ رب دے ہو گئے نے رب انہاں دا ہو گیا ہے. جدوں کسے دی خدمت کی جائے جدوں اگلا راضی ہو جاوے وہ تشکیل لڑائی میں ہر شاید دے دے ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تشبیہ و بلا مثال اپنے راضی کرنے والے بندے جنہاں نے رب نوں راضی کیتا ہے اللہ انہاں نوں اختیار دتے نے انہاں نوں شاناں دتیاں نے انہاں نوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دتے نے. آؤ ذرا حدیث پاک کے اندر مزید دی شرح کر لیندے ہاں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میرے نبی نے پاک کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے نہ فراد منتا ہے حرام کما تو بچتا ہے اللہ جل جلالہ فرض کیتیاں ہیں وہ پوریا کرتا ہے. اس کے بعد پھر بندہ نفل پڑھن لگ پیندا نفل پڑھدیاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قرب حاصل کرن لگ پیندا ہے. اللہ ارشاد خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ او بندہ جب نفل پڑھدا اللہ دے قریب ہو جاندا
ہوندے کہ نہیں ہوندے اگے میرے نبی نے پاک کریم نے ارشاد فرمایا حتی احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به اللہ فرماتا کہ میں پھر اس بندے نال اتنا پیار کرنا وا میں اودے کن بن جانا وا جنہاں نال او سندا ہے اور نہ سنیا گیا پہلے جڑے نعوذ باللہ اللہ دے ولیاں دے اوتے او آتا جڑی اللہ بتا واسطے تے کافر واسطے نازل کیتیاں نے او آتا پڑھ کے اللہ دے ولیاں تے لا کے اپنا لو جے کوئی نہیں کر سکدے ہاں میں تینوں حدیث سے پاک سنا دیا میرے نجبال نبی نے فرمایا اللہ فرماتا کنت سمعہ الذی یسمع بہ میں اس بندے دے کن بن جانا وا او جنہاں نال او سندا ہے وبصرہ الذی یبصر بہ میں اودیاں اکھاں بن جانا وا جنہاں نال او ویندا ہے اب کروے پیا بندا ہے اکھاں پیا بندا ہے اگے فرمایا ویدا الذی یبطش بہا میں اودے ہاتھ بن جانا وا جنہاں نال او پھڑدا ہے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا میں اودے جڑے پیر بن جانا وا جنہاں نال او ٹردا ہے وَإِنَّ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور میں جو بھی میرے کولوں منگنا ہے میں انہوں دے دینا وا اے اس بندے دی گل ہے جڑا اللہ دا ہو جاوے اللہ او دا ہو جاندا ہے اودیاں کناں دی طاقت ود جاندی ہے اودیاں اکھاں دی نگاہ ود جاندی ہے اودے ہتھاں دی طاقت ود جاندی ہے اودے ٹرن دی طاقت ود جاندی ہے اے گلیاں سیاں میں نہیں پھیلا کر مدینے والے نوں پکار دے سانوں پتہ ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی نوں شاناں دتیاں نے او مدینے وچ بیٹھ کے کل کائنات نوں ویکھ سکدے نے اللہ تعالی شاناں دتیاں نے اپنے اپنے نبی نوں کیونکہ نبی نالوں اللہ دے نیڑے ہور کوئی نہیں نبی نالوں زیادہ قریب اللہ دا ہور کوئی نہیں نبی نالوں قریب اللہ تعالی نوں نبی نالوں ہور زیادہ محبوب کوئی نہیں جدوں سارے نالوں محبوب اللہ دے نبی نے تے پھر سارے نالوں شاناں تے طاقتاں بھی اللہ دے نبی کول نے اگے آؤ ذرا مسلمان بھائیو فرمایا میں اودے پیر بن جانا ہن حالانکہ کیڑا بنن دا مطلب کہ اللہ دی طرفوں انعام ملدا ہے اودے سنن دی طاقت ود جاندی ہے دنیا دے کسے کونے دے اندر بیٹھ کے دنیا دے دوسرے کونے تو اگر سننا چاہے تو سن سکدا ہے کیونکہ اللہ طاقت انہوں دے دیندا ہے دوسرے نمبر تے کرو دیکھنا چاہے دنیا دے کسے کونے دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالی دی دتی طاقت نال ہو ویکھ سکدا ہے اگر جنہاں نوں اللہ تعالی طاقت نشاناں دے دیاں نے اگر انہاں دے واقعات تو پڑھے گا قرآن دے اندر بھی واقعات موجود حدیث دے اندر بھی واقعات موجود نے میں جڑا ایک واقعہ کوٹ کر دینا اللہ تعالی نے قرآن دے اندر سورہ نمل دے اندر قرآن دی حدیث ساڈے واسطے دو نور نے ایک نور قرآن ہے دوسرا نور حدیث ہے اور اللہ نے قرآن سورہ نمل دے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے بھرے دربار دے اندر اعلان فرمایا او لوگوں جڑے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ جڑا انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ اے جن پرند سارے اکٹھے ہو جاؤ میری بارگاہ دے اندر اے جب سارے اکٹھے ہو گئے اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچ کوئی ہے جڑا مکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے اینی دور تک تے کسے بندے او تخت نہیں سی ویکھیا اوتے کوئی بندہ پہلے گیا بھی کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی بندہ جڑا تخت لے کے آوے حضور علی آپ علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر ایک جن کھڑا ہو گیا او کہنے لگا قال ای فرید من الجن اللہ تعالی دا قرآن فرماتا ہے جنہ دے ایک جن نے آکیا او کہنے لگا انا آتی کبھی کہنے لگا حضور میں لے کے آواں گا اللہ تعالی دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا 10 کتنی دیر لگے گا کتنا ٹائم لگے گا تینوں لے کے آن دے اور جن کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک یا نبی اللہ تواڈی محفل مکن تو پہلے ختم ہون تو پہلے میں او تخت لے کے آ جاواں گا اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا میری بیٹھ جا مینوں چھتی چاہیدا مینوں جلدی چاہیدا ہے 4 گھنٹے سے بہت زیادہ ٹائم مینوں اس تو بھی جلدی چاہیدا ہے پھر تمہارا آپ نے اعلان کیتا ہے پھر کوئی جن نہیں اٹھیا
ہوگا میں اللہ نے نبی میں تواڈے کول لے کے آواں گا آپ نے پھر وہی پوچھیا دس کتنی دیر لا کے آویں گا آپ نے کہتے حضور اتنی لمبی دیر نہیں لگے گی صرف تسی آخر ویٹو آنکھ چمکو میں ہنے لے آنا غور کرو قرآن دے سلوک دے دیتے آسم دل مرخیا اللہ نہ بنی نبی نہیں ہو اللہ نہ بنی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے جو انہوں نے شان ملی ہے طاقت ملی ہے اور اللہ حضور میں ایک آنکھ چمکن دو پہلے اتنا بڑا تخت لے انہوا اتنی مسافت ہے بڑا دور پیا کو نیرے نیتے ہاتھ نال بھر کے بھیج لینا ہے وہ بڑی دور سے ہے بھی بڑا لمبا چوڑا در بڑا پاری ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھا آنکھ چمکن دو پہلے حلے آنکھ چمکے نہیں اور تخت سلیمان علیہ السلام نے سامنے آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لے گیا آپ نے پڑھیا ہاذا من فضل ربی آپ نے دیا کیوں کہ میں لے ایک میں گرا کر کے لے آنا ہے کنے بندے لے گیا ہے ایک میں گیا دیکھ میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال نہیں کیتا کیوں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے وہ جان دے نے جیڑا بھی اللہ دا ہو جانا ہے اللہ ہر شے وہ دے کر چھڑدا ہے سبحان اللہ آنکھ چمکت پائے اتنا بڑا تخت ملکہ بلقیس کا سلیمان علیہ السلام نے سامنے آ گیا ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ہم دست ہے کہ ان حضرت آسف کے اندر خیات وہ گیا نہیں ہوتا ہلے بھی نہیں تیرے میں ہو جا بندہ جاوے سے گھر میں آئے وہ تو ہلے بھی نہیں اس جگہ ہوتے ہی رہنے اس جگہ ہوتے کھلو کہ انہیں تخت ملی آتا ہے کہ کیوی ہو رہا ہے کہ دنیا کی شرط کٹی ہوئے دی اپنا جڑا وہ ریسرچ کرے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی وہ غیبی طاقت ہے جی اللہ اپنے بندیاں نوں بطور انعام دے اس سے طاقت کا ذکر حدیث دے اندر ہے کہ میں اسے ہتھاں دی طاقت بن جانا دنیا دے اندر کسی جگہ تے بھی اگر کسی شے نوں پھڑنا چاہے وہ دی طاقت ایویں بنا دینا وہ تے بیٹھ کے پھڑ سکتا ہے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر جا کے چاند نوں اشارہ کیتا چاند دو ٹوٹے پہ ہوندا کیوں پہ ہوندا رب آپ دے ہاتھاں وچ طاقت پائی سورج واپس پہ آتا ہے تھوڑا اشارہ ہوتا ہے سورج واپس آ سورج واپس پلٹ ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ دے اندر طاقت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ کوئی شے رب تو منگدا ہے اللہ ضرور انہوں عطا فرماتا ہے اللہ اوتی جنہ میں ضرور عطا کرنا کیوں کہ وہ منگن والا کوئی عام نہیں ہو میرا اپنا وہ میرا ولی ہے وہ اولیاء اللہ نے جو ہے غیر اللہ نہیں تو بیریو جنہیں اولیاء اللہ نے اللہ انہوں نے شرنا ایدیاں دنیا نے جنہاں ذکر قرآن میں بھی ہے جنہاں ذکر حدیث میں کہ ایک حدیث کو ہم نے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہاتھ بڑھ دیا انہیں جنہیں رکھا بڑھ جاندہ انہیں کار بڑھ جاندہ کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ دی طرف وہ طاقت کو جنہیں زیادہ آ جائے وہ کسی بھی جگہ تو دیوارہ پہاڑ اور رک درخت انہیں سامنے آئے نہیں ہو سکتے ایک جگہ تے بیٹھ کے دنیا کا دوسرا کنارہ بھی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے سکے تو ایسے طاقت کا تذکرہ حضرت پیر باہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے شعار دے اندر کرتے ہوئے دسیا کیونکہ آپ ولی کامل میں عارف کامل میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے آپ نے جدو چیرہ حاصل ہو جانے شرط نہیں ہو جانے لیکن جنہ ہو جانے انہوں نے لکھی جانے کہ اللہ تعالیٰ نے طرف ہو جنہوں نے چیرہ مل جاندیاں نے ایک طاقتہ مل جاندیاں نے ایک اختیار مل جاندے نے ایک انعام مل جاندے نے اللہ تعالیٰ نے طرف ہو ایک انعامات جو ملتے نے دیکھو بندہ پڑھیا ہی شامنہ تے اختیارہ والا ہو جاتے آؤ ذرا مسلمان بھائیو ساڑھے پیر باہو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شہبان
زندہ باد زندہ باد یا آدھرا مسلمان میں ہو سکنا شیئر تم سمجھنا میں سمجھا دیتا ہوں زبان تھا میری کن برابر حضرت سلطان تاؤ فرما دے میری زبان کن کے برابر ہے کن کیسی کی شہر ہے اللہ تعالیٰ فرما دے کن فیا کن جب میں کوئی کام کرنا ہوں میں آنا کن ہو جا فیا کن ہو جاتا ہے حضرت پیرے تاؤ فرما دے میری زبان کن بڑھ گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں جو تاثیر رکھ دی رہی ہے جب میں کسے کاموں کہنا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ انعام دیتا ہے اللہ نے تنوے شان ملی ہے اللہ نے محبوب نے فرمایا تیرے کوئی ہو شاید اللہ کو مل رہا ہے اللہ اس سے ٹائم دیتا ہے انہوں موڑتا نہیں اگے آپ فرماتے ہیں افلاطون ارسطو کر کے فرماتے ہیں افلاطون تے ارسطو ہے کون ہے بڑے بڑے سائنسدان ہوئے رہے آج نے بندے کوئی تھوڑا بہت جانتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ ارسطو اور افلاطون ہے کون ہے انہاں نے بارے آپ فرماتے ہیں کہ ہو جائے میرے کے کسے کام دے نہیں جو کہ ایریا چیزیں بیان کر دے میں وہ چیزیں ساڑھے شگردہ نے شگرد میں بیان کر لینے اور کہ فرمایا آتم تائی کیا ہے آتم تائی نے طرح تو نہیں بڑا بڑا سکی سی آتم دروازے نے لائے سن اپنے اس لنگر کامل کیڑا ہوندہ سی جتی جاندہ سے پاوے ایک بندہ 8 دروازے تو لگے اور واپس نہیں مڑیا جاندہ اینا بڑا سکی سی تو آتم تائی اینا بڑا سکی ہے پھر مال بھی جو لوگ زیادہ ہی ہوتا لیکن آپ فرماتے ہیں آتم تائی جے کئی لاکھ کروڑا آپ فرماتے ہیں لکھا نے کروڑا آتم تائی ہونا در باہو دے مگدے نہ ساٹھے در تے آکے مگدے نے ہوتے بدیاں نو دے ڈالے نے لیکن جو ساٹھے کون ہوں گے انہوں نے مگنا پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سن ایک دے انعام دے نیوتا عطا فرما دیا تو دوستو ایک شانہ نے انعام نے بڑا بدیاں نے جیرے اللہ تعالیٰ نے اپنے نے اللہ نے ان دوسرے پاس آ جاؤ غیر اللہ بہت مشرکین چاہے وہ بہت لکڑتا ہے چاہے وہ چاندی ہے کسے شاید ابھی وہ مالک نہیں بہت کسے شاید مالک نہیں دھوکھا کی بھی آگے پہنتا ہے چلو ایسا بڑھیا جانیاں نے لو جی اللہ تعالیٰ شاہ فرمان ہے ایک میں آپ کو پڑھ دی جنہ سمجھے بھیا حضور من دون اللہ مالا یملک لہم رزقا اسم السماوات والارض شیء ولا يستطيعون یہ آیت مبارک ہے سورۃ النحل 54 پارہ اس کے اندر اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو انہوں نے معبود بنائے ہیں جو خدا بنائے ان کی عبادت کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا انہوں کو رزق نہیں دے سکتے جنہوں نے عبادت کرتے ہیں عبادت کرا نہیں دے عبادت کرا نہیں ہوتی سورہ کی عبادت کری ہوتی نہیں ہے چند کی عبادت کری ہوتی نہیں ہے کاما دی عبادت کری ہوتی نہیں مجھا دی انہیں مجھا کاما درندے پرندے درخت بجا دیتے پیار آئے نا کوئی نے شاید کہ جنہوں رب شاہ ہوتا میں رکھے کوئی نہیں دیرا بندے بہتے مشرک لیکن دوسرے پاسے جنہیں اللہ والے نے نا اللہ خود فرما رہا ہے اور انہیں طاقتہ میں ڈبل کر دینا ہوا انہیں اگے کی فرمایا کہ اسمان اور زمین کے جو کسی بھی جگہ تو تمہاروں رزق نہیں دے سکتے اور جیڑے اللہ کو سوا کسی بت بنائے گئے تجھے خدا بنائے گئے مشرکین جنہیں سڑک مکے کے مشرک وہ 360 بت کو پتہ ہے کھانے کھانے میں جو رکھے سارے دودھ دینا والا بکرا لسی دینا والا بکرا تے جڑے جناب تیاں دینا والا بکرا تے پتر دینا والا بکرا تے جڑا کوئی بھی شے نہیں وہ بکرے بکرے اونا خدا بنائے سن کہ آ شاہ بنانے کو اللہ اپنی آ شاہ بنانے کو کوئی بنا نہیں لگے ہم ایک جو مدار لایا سی خداوند لیکن اللہ فرماتا ہے سارے جھوٹے نے سچائی کوئی ہے جنہاں نام لایا کہ نبی جڑے آئے انہاں کی آکھیا انہاں نے یہی آکھیا بس سچائی کہ لے آؤ ساڈے پیچھے چلو تے سچے نو منو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے آ کے ارشاد فرمایا تو پھر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَلَا يَسْتَطِيعُونَ کسے شہر کی طاقت نہیں لگتی انہوں کو طاقت ہے کوئی انہوں کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنا ہاتھ ہلا سکن کبھی کوئی بہت باوے سونے والی بڑھیا
نہیں لا سکتا کیونکہ رب طاقت نہیں دیتی لیکن دوسرے پاسے اللہ فرماندا طاقتاں ساڈیاں ہندیاں نے اسی کانوں نہ دے او ساڈیاں اکھاں نے اسی انہاں دی اکھاں بن جاندے اسی انہاں دے کان بن جاندے اور دوسرے پاسے اللہ تعالی اے فرما رہا ہے ادھر اللہ فرماندا کوئی شے نہیں ہے کوئی ادھر فرماندا سے طاقتیں ہی بنا دیندے اے فرق مننے گا اگر اے بندہ فرق اس فرق نال بنے دیکھو جڑا بندہ نہ ہوتا وہ دی تعظیم وہ دا ادب ساڈے تے فرض ہے اگر اسی ادب نہیں کریں گے مردود بن گے تو یہ وجہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے رسول آدم علیہ السلام کے دعا کو پیدا فرمایا وہ سن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعظیم کرو فرشتوں نے حکم دیتا تعظیم کرو تعظیمی سجدہ کرو اس وقت تعظیم سجدے نال کی جاتی تھی ادب کے لحاظ نال فرمایا سجدہ کرو سارے سجدہ کر لیا شیطان نے نہیں کیتا ہن اللہ نے سجدہ کرایا کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے تعلیم کیوں کرائی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماندا اے میرا انعام ہے اے میرا اپنا ہے اے اہل اللہ ہے اے میرا اپنا ہے میرا غیر نہیں بیگانہ نہیں میرا اے میرا اپنا ہے اپنے دی اللہ تعلیم کرندا ہے اپنے دی اللہ عزت کرندا ہے سب تو پہلے اونچی عزت ہے اللہ تعالیٰ دی پھر اللہ تعالیٰ دے نال جڑی شے نال تعلق ہو جائے وہ ادب والی ہے وہ تعظیم والی ہے وہ برکت والی ہے جڑا بندہ بے ادبی کرے تعظیم نہ کرے بے برکتی ہو بندے بندہ کافر ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم شیطان نے کی تھی پہلے شیطان جاندا سی فرشتیاں نال رہندا سی فرشتیاں دی سبب میں لگا پھردا رہندا سی تے اللہ تعالیٰ دے طرفوں پوریاں چھڑیاں سن عبادت بھی ادب اور بڑی ریاضت بھی بڑی لیکن جب تعظیم نہیں نہ کی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا لے اپنی ہر شے اسی تیرے منہ تے ماری ہے فخرج منها فانک رجیم فرمایا تباہ ہو جا میری بارگاہ جو تو مردود ہے کیوں ہے تعظیم نہیں کی اللہ والے نے تعلیم نہیں کی تیرا تعلیم نہ کرے اہل اللہ دی وہ مردود ہے اے انسان نقطہ ہے تے جڑے غیر اللہ نے جڑا انہاں دی تعلیم کرے وہ مشرک ہے فرق سمجھو غیر اللہ نے جڑا تعلیم کرے وہ مشرک ہے کسی بت دی تعلیم کرے اپنے دل میں جو تعلیم رکھے اپنے دل میں جو ادب رکھے وہ بندہ مشرک ہے بھاوے سجدہ کرے تے جا کے بھاوے نہ کرے لیکن جڑا بندہ اللہ دے ولی نال محبت کرے اللہ دے نبی نال محبت کرے اللہ دے نبی نال عشق رکھے وہ بندہ پکا مومن ہے فرق ہے نہ دوواں دا تو اے فرق جڑا سمجھ گیا سمجھو مسلمان اگر یہ فرق نہیں ہے تو انہوں رڑا چھڑو تے جو خاطی والا عقیدہ بن جائے یعنی انہوں نے نہ وہ کوئی کر سکتے نہ وہ کوئی کر سکتے اللہ نے ولیاں نبیاں کو خدا نام ملا دینا جی میں خود کچھ نہیں کر سکتے نبی کچھ نہیں کر سکتے وہ بن جائے گا خاطی والا فرقہ خاطی والی سوچ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی بڑھ کی بھی کئی جگہ دیتے اور میں اللہ تعالیٰ کے اپنے ولیاں کے بارے جو فرمایا تھا وہ بھی میں تمہیں سنا دینا آؤ ذرا مسلمان بھائیو میرے حال کے کائنات نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتا جڑے میرے ولی نے جڑے میرے یار نے جڑے میرے دوست نے جڑے میرے اپنے نے فرمایا انہاں دے کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں انہاں نو لیکن جڑے بت نے انہاں دے بارے اللہ تعالی خیال فرماندا ہے اے کل قیامت والے بتاں دی پوجا کرن والے اے جڑے پجاری نے اے بھی جڑا بتاں دی پوجا کردے رہن انہاں بتاں نو سارے نو گھڑیٹ کے میں جہنم دے اندر سٹ دیاں گا ادھر اللہ فرماندا انہاں نو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں پتہ چلیا اہل اللہ اور نے غیر اللہ اور نے غیر اللہ کو شفا مننا او بھی شرک ہے غیر اللہ کو مدد مننا بھی شرک ہے لیکن اللہ والے کو مدد منگنا اندی ہے جو رب تو منگی جا رہی ہے کیونکہ اگر شفا نہ دینی ہے تو رب نے حکم نہ دینی ہے میرے نبی کی زبان میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس قرآن کے اندر میں اللہ نے شفا رکھی ہے میرے نبی نے دعا پہ تہر کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے صحابہ نے عمل مبارک ایسی کہ اگر کسی کو کوئی شاید جنہ کو مرد لائق ہو جانا کسی میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جانا انہیں حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جانا حضور نے اپنا دعا پہ تہر کر کے بیماری آئی جگہ میں جان دے دیر ہوندے سے اس سے گھڑے ہو بندہ شفا یاب ہو جاتا سے
سامنے جانا اوتے جا کے سجدہ ٹیکنا یا اودے کول دعا کرنی یا اوتے جا کے کوئی تعلیم کر کے آخر میری آشا صحیح ہو جائے پھر اکھا مل جان میری فلانی بیماری دور ہو جائے شرک بن جائے گا لیکن کسی نبی ولی کو جاننا شرک کیوں نہیں بڑھے گا اس واسطے نہیں بڑھے گا یہ جڑیاں طاقت نے شانہ دیا نے رب نے آپ دیا نے گل میں اپنے کو نہیں کر رہا اللہ قرآن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کو اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ شانہ دیا سن آپ بیماریاں نو شفا دے سن آپ انیاں نو وکھا دے سن آپ مردیاں نو زندہ کر دے سن آپ جڑیاں چھپا کے کیڑا رکھی ہوندیاں سن گھراں دے اندر وہ آپ دس دے سن جے غیب دا علم آپ نو دتا گیا آپ کو مردے زندہ کر دیتا کر بھی دیتے گئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مریضاں نو شفا دین دی طاقت دیتی ہے آپ خود فرماتے ہیں تیسرا سپارہ کھولو گے سورہ آل عمران کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ اور قیت اللہ جی جو اللہ نے دیر اللہ ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے دیر اللہ سارے کٹھے ہو کے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے میں دریا جڑے دیر میں وہ سارے کٹھے ہو کے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے پکے گل ہے لیکن جڑے اہل اللہ نے وہ سارے کٹھے ہون دی کوئی لوڑ نہیں وہ کلا بھی اگر بنانا چاہے پورا پرندہ ہی بنا لیندے اللہ نے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں مردیاں نو زندہ کرنا وا قوم کٹی ہو گئی انہاں نے کہ مردیاں نو تسی زندہ کر کے دکھاؤ آپ نے مردے زندہ کر کے دکھا دیتے آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطیر میں تواڈے سامنے پرندہ بنا کے دکھانا وا انہاں نے کہ بڑا پرندہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ بنایا وہ جب چمگادڑ مٹی دا بن گیا آپ نے کہ کہتا وانفق فیہ آپ فرماتے ہیں میں اس وچ پھونک مارنی ہے ایک پرندہ بن جانا ہے ادھر کی کوئی شے نہیں ہونا کو نفع نقصان نہیں دے سکتے عبداللہ کی بات کرتے ہیں مٹی کی شکل بنائی ہے ایک صورت بنائی ہے چمگادڑ دی وانفقت فیہ اور اگے فرماتے ہیں وانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ آپ نے انہیں پھونک ماری جو صحیح چمگادڑ بن کے اڑنا شروع ہو صحیح چمگادڑ ان مکھی دا پر کیتے تے چمگادڑ کی اور اللہ آلے جڑے نے اللہ والے نے کو شفا بھی دیندے نے انہاں کول شفا لینا شرک نہیں انہاں کول جا کے دعا کرانا شرک نہیں کیونکہ انہاں دی دعا اندی جو رب دا حکم ہے اور رب نے حکم آئے نے انہاں جو کچھ کرنا رب نے حکم دار کرنا ہے اگر اللہ نے نبی صحابہ کرام کا مقبول سی جدوں میں سویرے سویرے حضور علیہ السلام ہویا کنویں وچوں پانی خوہ وچوں لیندا جاندا سی جدوں بھی خوہ وچوں پانی لے جاندا سی نا سویرے سویرے خوہ وچوں پانی لے کے سیدھا حضور کول ہونا گھر نہیں جانا حضور کول ہونا تے ارے کنے حضور تھوڑا جہا پھونک نہیں مار دیندے صحابہ کرام پھونک پانی تے بنا کے پھر گھر لے جاندے سن کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نو نہیں سی پتا وہ شفا اللہ دیندا ہے اللہ شفا دیندا ضرور ہے لیکن دیندا اپنے پیارے دے وسیلے سے اللہ بھائی کا کسے نہیں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتا ہے کسی سبب اور ذریعہ نہ کرتا ہے جب سبب اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں نے بنایا اپنے پیارے نے بنایا تو جیرا بھی اللہ کو شفا لینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کا قرب لینا چاہتا ہے ان پیاریاں نے راہ تے ٹرنا پینا صراط الذین انعمت علیہم کسی انوار میں پڑھنی ہے یا اللہ سن انہاں نے راہ تے ٹوری جنہاں تے تو انعام کیے تاکہ اسی اس راہ تے ٹر گئے اسی بھی تیرے انعام دے حقدار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مان دے نال انہیں جڑے غیر اللہ نے تدبیر شرک انہاں کو شفا لینا بھی شرک انہاں کو شفا مننا بھی شرک انہاں کو جناب کہ وہ ساری چیزاں انہاں کو پکارنا بھی شرک انہاں واسطے اتنا غیر مننا بھی شرک ہے لیکن دوسرے پاسے اللہ والے جڑے اللہ تعالیٰ نے شفا کا اختیار انہوں نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی انہوں نے عطا فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن دی گل عیسیٰ علیہ السلام آپ جدو تشریف فرماندے سن آپ بچیاں نوں پڑھاندے سن بچے جدو پڑھ کے جاندے پڑھن ہوندے سن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دستے سن
پترا فلانے تیرے نا ماں پیو نے پنجیری بنا کے فلانی جگہ تے رکھی انہوں نے دیتے سن جب بچے نے پڑھنے ہونا کہ آپ نے ہر بچے نے داخلہ میں فلانی شاپ پہ پئی بچے نے پڑھ کے جانا سیدھا جا کے شاپ پڑھنے کے کھانا کرنا ماں پیو بڑے حیران ہوئے پریشان ہوئے بچے نے دستا کون اسی نے لکا کے رکھا چھپا کے رکھا کہ پتہ نہ لگے تو سارے انہوں کو بچے کو پوچھا بچے نے عیسیٰ علیہ السلام تو سے سارے کہا انہوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ نے میرے کو شان دی میرے کو کچھ نہیں لوگ سکتے جب وہ میرے کو پوچھ رہے میں دس دینا انہوں نے وہ جن بندے سننا ہے سے پڑھے بچے نہیں پڑھو آپ نے فرمایا ملا انہوں بچے جنہیں سننا والے نے کسی انہوں کو پڑھنے بچے نہ ایک ہوم سی ہونا چاہیے تو بچیاں کرنے سی انہوں کو جڑا وہ سارے بچیاں نا ایک کمرے کے اندر بند کر کے وہ تالا لا لیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکل پتا کریے بچے نہیں جائے جب گیا ایک کمرے میں تالا بجا سی اور والدین انہوں نے باہر کھڑے سن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچے کی تجھے اپنی شان نہیں پتا آپ نے فرمایا اندر کون ہے ہوڑو جڑے اوتے بیٹھیا گھر کیڑا پیا بیٹھ سکتے سن اور دروازے پیچھے کون ہے نہیں سی بیٹھ سکتے آپ نے فرمایا بھائی اندر کون ہے انہوں نے جی اندر باندر ڈکے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے باندر ہی ہو آپ لنگ گئے جب تالا کھولے سارے باندر اللہ نے بڑے جڑے ہوتے ہیں نا اللہ نے پیارے اہل اللہ جڑے ہوتے ہیں انہوں کا فرق کرنا پڑا اہل اللہ کو اللہ شانہ دیتی ہے اختیار دیتے ہیں اگر نہیں مننا کے مردود بنا کے نہیں مننا کے گمراہ ہو جاوا کے اس طرح جڑے غیر اللہ نے انہوں کو کوئی شان نہیں انہوں کو کوئی اختیار نہیں کوئی انہوں کو عظمت نہیں کوئی شان نہیں اگر انہوں کو کوئی عظمت مننے جو مشرک ہے اگر انہوں کو کوئی شان مننے جو مشرک ہو جائے گا لیکن بہتر مننے کا سچا ایمان والا بنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی وضاحت کی تھی اور کئی جگہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر بھی فرمایا تو میں بطور برکت دو آیتیں تمہارے سامنے پڑھی ہیں ایک اہل اللہ والی اور دوسری غیر اللہ والی تو غیر اللہ اور من دون اللہ جتنے بھی استعمال قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دسیا وہ سارا کافرہ واسطے مشرکہ واسطے خدا واسطے استعمال ہوا اللہ نے نبیوں کے ولیوں واسطے نہیں یہ الفاظ آئے لیکن گمراہ لوگ یہی آتا پڑھ کے سیدھا لا کے ہوئے کوئی اللہ کے غیر کہہ رہے وہ مکھی نہیں بنا سکتے آیت پڑھ کے نہیں دعوت آپ کوئی نہیں کر سکتے اور میاں صاحب کی کر سکتے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کے بیٹھ تو صحیح میاں صاحب کی کر سکتے ہیں میاں صاحب نے اللہ والے غیر اللہ نہیں وہ اہل اللہ نے اگر انہوں کو جنہاں مل گیا جنہاں خیال پایا انہوں کو جا کے خوش ہو کی کر سکتے جب خیال نظر نہیں ہوتے تم نظر کی ہونا ہے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ واقعہ سنیا ہونا ہے کہ آپ کے بولے ایک سیکٹ تشریف نہیں آیا تو کہتے حضور ساڈا بچہ کہوں گے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو لنگر کھاؤ ساڈا بچہ کہوں گا ہو گیا بڑا لمبیا نہیں لگا جی حدیث کے اندر آیا نا کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہے نگاہوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے نور بن جاتا ہے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو گیا لنگر کھاتا تو آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد آپ نے کمرے کے اندر انہوں دونوں کو بلایا سیکٹ سیکھنے سامنے انہوں نے بچہ کھلوتا وہ بچہ انہوں نے پتر سامنے کھلوتا ہے ماں پیو نے پتر کو ملے روئے رون کے بعد ملن کے بعد خوشی بھی ہوئی تو پوچھا پترا کیویں آئے اتنے کیویں آ گئے وہ جڑا سی نا بچہ نے آ کے ماں جی میں میرے کو چوک کے لے گیا سی تے میرے ہوٹل دیتے جا کے میں بھیج دیتے میں پاڑے تو جا سی تے میرے اینا پتہ با وہ انڈیا دا کوئی شہر سی انڈیا دے اندر ایک علاقہ سی جتے میں پاڑے تو ہوندا پیا سی آ بابا جی آئے نے تے کہنا کہ پترا ماں پیو نوں نہیں ملنا تے میں نہیں ملنا جڑا کہ میرے انگلی پھڑ جدوں انگلی پھڑی تے میں تے پہنچ گیا سبحان اللہ انگلی پھڑ کے اینا فاصلہ کیویں طے ہے حدیث بھی دستی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت آ گئی اس ہاتھ دے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی شان میں لگی ہوئی شانہ جنہوں گڑیاں نے ملیا ہوتے جانتے ہیں جنہوں نبی کچھ نہیں ہوتے آگیا ہے کچھ ہے نہیں لیکن جنہے لگا نے چوڑیاں پار کے انہوں نے پھر آگنا نا کہ رسکو خلقون ورگے ساڑھے کے کچھ نہیں خاتم اتائی ورگے ساڑھے درد مگدے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے چھوڑیے جنیاں پار دیتی ہیں اللہ تعالیٰ میرے تو ہم سارے نمائندے توفیق عطا فرمائے واقع دعوایا الحمدللہ رب العالمین مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا